يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ حضرات کے سامنے نماز کے شرائط کا ذکر کیا گیا تھا، یعنی وہ چیزیں جس کو کرنا نمازی کے لیے نماز شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ جب نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے کن کن چیزوں کو دیکھ لینا ضروری ہے، اس کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ آج ہم بات کریں گے کہ دوران نماز کے اندر کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، جس کو ہم علمی اصطلاح کے اندر فرائض نماز کہتے ہیں۔ ان کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو جان لیں گے کہ کیا چیزیں فرض ہیں، کیا چیزیں واجبات ہیں، اور کون سی چیز ایسی ہیں جس کا تعلق سنت سے ہوتا ہے، تو بہت سارے مسائل کا علم بھی ہو جائے گا۔ تو فرائض کے سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر جو چیزیں نماز کے دوران میں فرض ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز اگر چھوڑ دیا ہم نے، چاہے وہ بھولے سے ہو یا جان بوجھ کر کے ہو، تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ چاہے ہم سجدہ سہو کریں یا نہ کریں، نماز ہی نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ وہ کون کون سی چیز ہیں؟ علماء کرام نے اس سلسلے میں 6 چیزوں کو بیان کیا ہے کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جس کا جاننا، جس کو کرنا نماز کے دوران میں ضروری ہے۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ، یعنی جب نماز شروع کریں تو اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں داخل ہوں، یہ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ اکبر نہیں کہا اور نماز پڑھنا شروع کر لیا، رکوع کر لے، سجدہ کر لے، قیام کر لے، تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کا نام ہے تکبیر تحریمہ۔ اس کو تکبیر تحریمہ اسی لیے کہتے ہیں چونکہ اس تکبیر کے ذریعے سے بہت ساری جائز چیزیں بھی اب حرام ہو جاتی ہیں، جیسے کھانا پینا، بات چیت کرنا، یہ تمام چیزیں اب تک جائز تھیں، لیکن جیسے ہی ہم نماز شروع کر لی، اللہ اکبر کہہ دیا، تو اب یہ چیزیں ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک بات یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ میں جو اللہ اکبر کہیں گے تو اللہ اکبر کہتے وقت اللہ میں مد وغیرہ نہ کریں۔ اگر کوئی آدمی اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبر کر لیا تو اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی۔ بعض علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر ایسا کہے تو وہ کفر کے درجے میں پہنچ جائے گا، لیکن اگر جان بوجھ کے نے بھی کہا، انجانے میں بھی کہا، تب بھی اگر اس نے مد کا استعمال کر لیا، اللہ اکبر، یا اسی طریقے سے اللہ اکبر کر دیا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور تکبیر تحریمہ اتنی بلند آواز سے کہنی چاہیے جس سے زبان سے تلفظ بھی ہو اور اس کے خود کے کان کو سنائی دے، اگر وہ بہرا نہیں ہے۔ اتنی بلند آواز سے کہنا ضروری ہے۔ اگر آدمی صرف دل دل کہہ دیا، زبان سے نہیں کہا ہے، تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ تکبیر تحریمہ نہیں مانا جائے گا۔ دوسری چیز نماز کے اندر جو ضروری ہے وہ ہے قیام کرنا، یعنی نماز میں سیدھا کھڑا ہونا۔ یاد رکھیں فرض نماز اور وتر نماز میں کوئی آدمی اگر بغیر عذر کے قیام چھوڑ دیا، کھڑا ہونا چھوڑ دیا، اور بغیر عذر کے بیٹھ کر کے نماز پڑھا، لیٹ کر کے نماز پڑھا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر نفل نماز ہے اور آدمی بغیر عذر کے بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھ لے تو علماء کرام لکھتے ہیں اس سلسلے میں اس وقت میں اس کو آدھے ثواب ملیں گے، لیکن نماز ہو جائے گی۔ تو فرض نماز کے اندر یاد رکھیں کوتاہی نہ کریں۔ ہاں کوئی معذور ہے، کسی کے پیر میں درد ہے، وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، یا سجدہ نہیں کر پائے گا اگر کھڑا ہوگا، تو اسی لیے بیٹھ کر کے نماز پڑھ کے سجدہ کر رہا ہے، کوئی معذور ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ لیکن اگر کوئی معذور نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے۔ کھڑا ہونا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اتنا سیدھا کھڑا ہو کہ اس کے ہاتھ کو اگر وہ لٹکا لے تو ہاتھوں سے وہ اس کے ہاتھ گٹھنوں تک نہ پہنچ سکے، یعنی دونوں آنٹوں کو وہ نہ پکڑ سکے، اس کو کہا جائے گا کھڑا ہونا۔ اگر اتنا جھک گیا کہ دونوں آنٹوں تک ہاتھ پہنچ جا رہے ہیں تو پھر وہ کھڑا ہونا نہیں کہا جائے گا، اس کو جھکنا یا رکوع کہا جائے گا۔ تو نمبر 2 کی چیز یہ ہے کہ کھڑا ہونا، یہ بھی ضروری ہے۔ نمبر 3 نماز کے اندر یہ ہے جو ضروری ہے وہ ہے قرات کرنا، یعنی قرآن کریم میں سے پڑھنا۔ کتنا پڑھنا ضروری ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 چھوٹی آیت یا 1 بڑی آیت اگر کوئی پڑھ لیا نماز میں تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں اتنی بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ اس کی آواز خود کے کان کو سنائی دے۔ بہت سارے لوگ اس کے اندر غلطی کرتے ہیں کہ صرف دل سے سوچ لیتے ہیں یا اس طریقے سے تلفظ ادا کرتے ہیں کہ آواز نہیں نکلتی ہے، خود کے کان تک نہیں پہنچ پاتی ہے، تو ایسے وقت میں اس کی وہ قرات نہیں مانی جائے گی اور نماز نہیں ہوگی۔ تو آج کے اس قسط کے اندر 3 چیزیں بتائی گئی
نمبر 1 تکبیر تحریمہ کرنا، یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی آیا اور امام صاحب کھڑے تھے، سیدھا آ کر کے رکوع میں چلا گیا یا قیام کر لیا اور تکبیر تحریمہ نہیں کہا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں ہاتھ اٹھانا یہ فرض نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے۔ نمبر 2 کی چیز یہ ہے کہ قیام کرنا، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا، فرض اور وتر نماز میں اگر کسی کو مجبوری نہ ہو تو یہ ضروری ہے۔ اور نمبر 3 کی چیز یہ ہے کہ قرات کرنا کم از کم پورے قرآن کریم سے، چاہے وہ سورہ فاتحہ سے پڑھے یا کوئی دوسری سورت سے پڑھے، اگر 3 آیت پڑھ لیا، چھوٹی 3 آیت یا ایک بڑی آیت، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ البتہ واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، انشاءاللہ اس کو واجبات اور سنت کے ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ فرض کے سلسلے میں اتنا یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو بھی آسان ہو اس کو پڑھ لو۔ تو اگر آدمی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت پڑھ لیا تو اس کو قرآن پڑھنا مانا جائے گا اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ انشاءاللہ بقیہ چیزیں اگلی قسط میں بیان کیے جائیں گے۔